لہذا یہ صحابی بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، اور آل ہونے کا شرف بھی اور اہل بیت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ صحابیت ہے، بڑا شرف صحابیت ہے۔ آج ایک جزوی فضیلت ہے لیکن بڑا شرف صحابیت ہے۔ صحابیت سے بڑا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک حاصل ہوئی ایمانی حالت میں، اور ایمانی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ جو صحبت ہے، یہ اس صحبت نے ان کو ممتاز کر دیا ہے، اعلیٰ کر دیا ہے۔ اس صحبت سے بڑی اور چیز امامین حسنین کریمین کو بھی، سیدہ طیبہ کو بھی، ازواج مطہرات بھی صحابیات ہیں۔ جہاں وہ حضور کی زوجہ ہیں، اہل بیت ہیں، یہ بھی شرف ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی شرف ہے کہ وہ صحابیاں ہیں۔ تو صحابیت کا شرف، صحابی ہونے کا شرف بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ تو صحابی پہ بھونکتا ہے، ظاہر دنیا کا کتا ہے، وہ رسول اللہ پہ بھونکتا ہے۔ وہ صحبت سے صحابی بنے تو وہ حضور پہ بول رہا ہے۔ جو حضور کے صحابی میں گفتگو کرتا ہے وہ رسول اللہ پہ بات کرتا ہے کہ وہ صحابی ہوئے ہی صحبت مصطفیٰ سے ہیں، اور یہ عمل سے انہیں درجہ نہیں ملا، نماز سے نہیں ملا، روزے سے نہیں ملا، زکوٰۃ و حج سے نہیں ملا۔ یہ محبت سے رسول اللہ کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے، محبت میں رہے، اور محبت میں ہی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ شرف ملا ہے، اور اس شرف کے پائے کا کوئی شرف ہی نہیں۔ یہ شرف صحابیت ہے۔ تو جو صحابی ہیں یہ امت کے لیے ماڈل ہیں، اور یہ امت کے لیے نمونہ ہیں۔ جیسے کہ ایمان لائے ویسے ہی ایمان لانے کا حکم ہے۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو ماڈل بنایا، ان کو نمونہ بنایا۔ کتنے اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے آگے نکلے، اتنے آگے نکلے، اور اتنا پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی اتباع اور اطاعت کی ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں ہمارے ایمان کا ماڈل بنا دیا کہ یہ ہمارے ماڈل ہیں۔ جیسے وہ ایمان لائے ہیں ایسے ہی تم ایمان لاؤ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، کس کی مثل؟ اس کی مثل، اس طرح جس طرح تم ایمان لائے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم، اس کی مثل جو تم ایمان لائے۔ یہ اللہ پاک صحابہ کو ماڈل بنا رہا ہے، میں اگر وہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لائے، اسی آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پائے۔ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لائے۔ یہ ماڈل نہیں بنائے اللہ نے۔ اور آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک کی جو ابتدائی آیات ہیں جس میں شروع میں اللہ پاک نے ایمان و تقوی کا ذکر کیا، شروع میں ہی ابتداء میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ ساری متقیوں کی صفات، مومنین کی صفات آگے ذکر ہوئی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کفر کا، کافروں کا ذکر کیا، کافروں کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے منافقوں کی بات کی کہ جن کے دل میں کفر تھا اور زبان پر کلمہ تھا۔ سب سے بدترین شخص یہی ہے کہ زبان پہ ایمان ہو اور دل میں کفر ہو، یعنی زبان پہ کلمہ ہو اور دعویٰ ہو اور دل میں بغض مصطفیٰ ہو، تو یہ بدتر کافر ہیں۔ تو ان کا ذکر آپ اللہ پاک نے کیا، اور ان کا جو اللہ پاک نے ذکر کیا اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں کو کہا جائے ایمان لاؤ، دیکھو وہ اپنے آپ کو مومن کہتے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے، صحابہ کو کافر اور رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، اوپر سے کلمہ پڑھتے، ظالم نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے، نام بھی اسلام کا لیتے۔ آج وہ کہتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے کہا حضور سے بھی بڑا ہوئی ہے، اور مسجد نبوی شریف ہو اور آمنہ کے لال ہوں، پیچھے خبیث بھی ہوں، داڑیاں ان کی بھی تھی، تہمت انہوں نے بھی پہنے ہوئے تھے، ظاہری اسلام کا لباس میں اوڑا ہوا تھا،
آپ نے آپ کو مسلم کہتے تھے، آپ نے آپ کو بلکہ یوں کہتے تھے کہ صحابہ نہیں ہم مومن ہیں۔ وہ تو رسول اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ نمازیں بھی پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اب کیا ہو کہ اتنے بڑے نمازی جو حضور کے پیچھے پڑھنے والے، تو حقیقت میں پیچھے ہی پڑھنے والے تھے، اقتداء اور اتباع کرنے والے نہیں تھے، جیسے آج کل مجھے نسل چل رہی ہے پیچھے پڑھنے والی۔ تو وہ نماز کو پڑھتے تھے اوپر سے، حقیقت میں حضور کا بغض تھا، نفرت تھی، تو بس وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہراً اطاعت کرتے تھے کہ ہم بچ جائیں، ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمارے اوپر تکلیفیں نہ آئیں۔ یعنی انہوں نے کلمے کو ظاہراً ڈال بنا رکھا تھا، اور اسلام کو انہوں نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے ایک دلال بنا رکھا تھا۔ حقیقت میں وہ بدترین شخص تھے، دل میں منافقت تھی۔ تو وہ لوگ اب بتاؤ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ نہیں نماز پڑھتے تھے، وہ تمہارے باجی لگتے ہیں۔ نماز معیار نہیں، اب ضروری ہے۔ معیار محبت مصطفیٰ، معیار زبان ہے، بولے گا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کالا ہے یا کھلا ہی لگا، اس کے اندر کالا ہے اور موٹا کالا ہے، پتہ چل جائے گا، یا پھر سنی کی طرح دل اجالا ہے۔ وہ بولے گا تو پھر منہ کھولے گا تو پتہ چلے گا اللہ کی محبت کا نور ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی محبت کا نور ہے کہ نہیں، کہ اندر منافقت ہے، اوپر سے ٹائٹل ہے۔ تو پھر اس کے انداز بتائیں گے، اس کی گفتار بتائیں گی، اس کی بولی بولے گی کہ یہ بولی شیطانی ہے یا ایمانی اور روحانی ہے، یہ پتہ چلے گا۔ نمازیں تو وہ بھی پڑھتے، پیچھے پڑھتے، تو نماز تو وہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو فرق کس میں کرو گے؟ فرق انداز سے آئے گا، لہجے سے آئے گا، گفتگو سے آئے گا۔ حضور کی شانوں پہ اعتراض کرتے، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے تھے، کلمہ تو پڑھتے تے، کہتے تھے حضور کو غیب کا علم ہے، اللہ نے دیا، ان کو کیا پتا؟ پیچھے حضور کے علم پہ اعتراض کرتے تھے، حضور کے خلاف بولتے تھے، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ حضور اور حضور کے صحابہ کو ذلیل سمجھتے تھے۔ یہ سوچ منافقین کی تھی۔ تو یہ اپنے آپ کو تو مسلم سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے۔ تو آج بھی توحید کا ٹائٹل کا کے کہتے ہیں ہم ہی مومن ہیں، ساری امت مشرک ہے۔ تو جو رسول اللہ کو نہیں سمجھ رہے، صحابہ کو نہیں سمجھ رہے، اور میں اور آپ کون ہیں؟ ہمیں مسلمان سمجھیں گے، ہمیں مومن سمجھیں گے؟ تو اللہ جل وعلا نے قرآن پاک میں ان کی روش واضح کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وہ جو اسلام کے مامے بنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی مومن ہیں، بھائی بتا جب ان بدبختوں کو کہا جائے ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، کیسے؟ ایسے جیسے میرے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ ایمان لائے۔ آمن الناس ماڈل صحابہ، جیسے صحابہ ایمان لائے، منافقوں ایسے ایمان لاؤ۔ وہ دل سے مومن ہیں، زبان سے اقرار ہے، کردار ہے، دل سے مومن اور ایسے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ان کا ایمان تھا! یہ جنگ احد دیکھو، جنگ بدر دیکھو، دیگر غزوات دیکھو، پھر صحابہ کا ایمان دیکھو، ایمان کیا تھا! جنہوں نے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا اور چہروں پہ مل لیا ہے، اور اپنے کنی مبارک بھی چہروں پہ مل لی ہے، ناک مبارک سے نکلا وہ پانی بھی چہروں پہ مل لیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ ان کا حضور سے پیار کتنا تھا اور اللہ سے کتنا تھا اور ان کا ایمان کتنا تھا اور ایمان کی مضبوطی کتنی تھی۔ آج ایمان لا کر بھی آخرت کی فکر نہیں، زبان سے تو اقرار ہے، دل میں تصور ہے، یقین ہے کہ مومن ہیں، لیکن مومن ہونے کے باوجود آخرت کی فکر کیوں نہیں، قبر کی فکر کیوں نہیں، لعنتیوں سے کیوں نہیں بچا جا رہا اور لعنت سے کیوں نہیں بچا جا رہا؟ فرار، دھوکے اور پاؤں کاٹنے، اپنی دوسرے کا پتہ ہی نہیں کہ دوسرا بھی کوئی ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے، اس کی بھی کوئی خواہش ہے، اس کے لیے بھی کچھ سہولتیں ہیں، اس سے بھی کچھ سہولتیں چاہیے، اس کی بھی ضروریات ہیں جیسے میری ضروریات ہیں۔ یہ فکر کہاں ہے؟ یہ سوچ کہاں ہے؟ ایمان ہے تو کیسا ہے؟ کمزور ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، کامل نہیں۔ صحابہ کے ایمان پڑھو جنہوں نے وقت شہادت بھی ترجیح دوسرے کو دی ہے، اپنی جان دوسرے پہ دے دی ہے، قربانیاں دے دی ہیں، جبکہ بڑی حاجت جان بچانا ہے
قربانی دے رہی ہیں، اس وقت بھی احسان کر رہی ہیں، بھائی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے. وہ بھائی کو دیکھتے، احسان کرتے، قربانی کرتے. ان کا ایمان اور پھر حضور سے والہانہ محبت، یہ محبت میں شیدائی اور حضور پہ فدائی. یہ آنند فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. ایسے لاؤ ایمان. تم صحابہ پہ بولتے ہو، یقیناً ایمان ہو تو ایسی زبان نہیں ہوتی. یہاں ایمان کا نور نکل جائے پھر بے ادبیاں ہوتی، پھر اعتراضات ہوتے ہیں اللہ کے پیاروں پہ جن کو رب ماڈل بنا رہا ہے. اور منافقین جو اپنے آپ کو مومن سمجھے ہوئے ہیں، بغض مصطفیٰ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مومن سمجھے ہوئے ہیں، بدبختو ایمان لانا تو ایسے لاؤ میرے صحابہ جیسا جن کے خون کے قطرے قطرے میں عظمت مصطفیٰ کا نور بھی ہے، محبت مصطفیٰ کا نور بھی ہے. وہ ڈوبے ہوئے ہیں حضور کی محبت میں. اس لیے دیکھو ان کا انداز محبت کا کیا ہے، دیکھو ان کا انداز میرے محبوب سے کیسا ہے. ایسے ایمان لاؤ جو دل سے صحابہ لائے ہیں اور کر کے دکھا رہے ہیں. ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو بولی بولے منافقین آگے سے بول پڑے. وہ کیا کہیں گے؟ اللہ بابا بتا یہ کہیں گے کیا کہ ہم ایمان لائے کاما منسوبہ، ایسے جیسے بیوقوف ایمان لائے. صحابہ کو بیوقوف منافقوں نے کہا ہے. کس نے؟ آپ کی زبان ہے نا تو بول دیں. کس نے صحابہ کو بیوقوف کہا؟ تو اب جو کہہ رہا ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ منافقوں کی. جو صحابہ پہ بھونکے وہ منافقوں کی روش میں ہے. جو صحابہ کے اگر جھکے وہ آمنہ کے لالوں کے غلاموں کی ہے. پکی بات. اللہ بابا جب انہیں کہا جائے میرے پیارے صحابہ محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کی طرح ایمان لاؤ، تو منافق کہتے ہیں جن کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ان کی بیوقوفی کیا تھی؟ وہ تو وضو کا پانی بھی چہروں پہ بلتے تھے، وہ تو بال بھی سنبھال کے رکھتے تھے، وہ تو ناخن مصطفیٰ بھی سنبھال کے رکھتے تھے، وہ تو پروانہ وار حضور پہ جانے دیتے تھے، وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب آمنہ کا لال کا اشارہ ہو تو ہم کود پڑے حضور پہ جانے میں شامل کریں. نہ دن یاد نہ رات یاد. رات کو ابھی ایک طرف سے جہاد کر کے آئے ہیں، ادھر سے پھر حکم آ گیا ہے، نہ کوئی تھکاوٹ دور ہوئی ہے، پھر چل پڑے، پھر جا رہے ہیں، پھر جو حکم ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بس انتظار میں ہیں. یہ ہے اصل محبت، یہ ہے پیار. تو انہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں کیونکہ محب جو ہوتے ہیں ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں. تو بیوقوف اور جو بے دین ہوتے ہیں انہیں یہ انداز بیوقوفانہ لگتی ہیں. تو کہا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. تو صحابہ کو منافقین نے بیوقوف کہا. اللہ عز و جل نے صحابہ کی طرف سے خود جواب دیا، فرمایا یہ کہتے ہیں صحابہ کو بیوقوف. الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. خبردار، سنتا ہے یہی بیوقوف ہے. اللہ صحابہ کی طرف سے خود رد کرتا ہے، خود جواب دیتا ہے. وہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں جن پہ اعتراض ہو تو جواب خالق کائنات دے. اور پھر خالق کائنات فرمائے میرے محبوب کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والا تم ہی بیوقوف. آج ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی بڑے سختی کر رہے. ہم نے کہا تمہاری ماں پہ بات کرے پھر دیکھتے تم کیا کرتے ہو. یہ تو حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے پیارے. اللہ بات فرما رہا ہے انہیں بیوقوف کہے، رب کہے تم بیوقوف ہو، لیکن اتنے بیوقوف ہو کہ اپنی بیوقوفی کو بھی نہیں جانتے. یہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو بیوقوفی کو بھی نہیں جانتا. ایک بیوقوف وہ ہے، بیوقوف تو ہے لیکن مانتا ہے میری بیوقوفی ہے. ایک اس سے بڑا بیوقوف یہ ہے کہ بیوقوفی کو بھی نہیں جانتا، اسے بھی حق جم سمجھتا ہے، اسے بھی اصلاح سمجھتا ہے. ایسا بندہ بڑی جلدی جہنم میں جاتا کیونکہ وہ اپنی خیانت کو بھی حق سمجھتا ہے، اپنے فساد کو بھی حق سمجھتا ہے، اپنی بربادی کو بھی حق سمجھتا ہے. تو اللہ پاک منافقین کی روش کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے صحابہ پہ، میرے محبوب کے صحابہ پہ بولنے والے یہ منافق بدبخت، یہ تو اپنی بیوقوفی کو بھی نہیں سمجھتے. انہیں کہا جائے فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم فسادی کب ہیں، ہم تو مصلح ہیں. وہ اپنے فساد کو بھی اصلاح سمجھتے ہیں، اسے دعوت حق سمجھ رہے ہیں اپنے فساد کو. یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی کہ اپنے آپ جنت میں جا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جنت میں جا رہے ہیں.
سمجھ آئی ہے آج تک اہل حق ان کے ساتھ ہیں اور آگے سے سمجھا بھی نہیں. تو اس لیے منافقین صحابہ کو بولتے بیوقوف ہیں یہ بیوقوف ہیں، لیکن بیوقوفی کو بھی تو فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے. انہیں ماڈل اور نمونہ بنا دیا. آج تم ماڈل نمونہ پہ بول رہے ہو، وہ تو وہ ہنسی ہے کہ اللہ پاک نے فرما دیا اللہ ان سے راضی ہے، رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی بڑی سند کہ اللہ خود فرمائے ان کے دل میرے سامنے ہیں، سارے نور سے دھوئے ہوئے ہیں، سارے ہی پاکیزہ ہیں، اس لیے ان کے تقوی سے ہم راضی ہیں، ان کے دل سے ہم راضی ہیں، وہ ہماری عطا پہ راضی ہیں. یہ صحابہ ہیں. اب یہ صحابہ کا تھوڑا سا جو کردار تھا اسے میں نے ہائی لائٹ کیا. آگے تو غزوہ احد کی بات ہے کہ غزوہ احد میں بھی دیکھیں اللہ نے ان کو ماڈل بنایا، ان کو نمونہ بنایا. اور غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، تو پیچھے میں نے کہا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نمبر لے کے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا آج کا دن حضرت طلحہ کا دن ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق طلحہ ان لوگوں میں سے ہے، یہ حضور نے فرمایا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا پورا حق ادا کر دیا. جنہوں نے کتنی بڑی گارنٹی ہے، ہمارے طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کر دیا. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسئلہ بن گیا کہ کفار کو موقع مل گیا، انہوں نے صحابہ نے سمجھا ہم فتح حاصل کر چکے ہیں، تمہارے غنیمت کی تقسیم میں لگے، اوپر سے حملہ ہو گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. پھر وہی عرب بردار تھے، جھنڈا اٹھانے والے تھے، پھر آگے جو سلسلہ تھا، پھر وہ جو اوپر سے تیر آئے تو صحابہ کو سمجھ نہ آئی، حالات بدل گئے، تو پھر شہادتیں شروع ہو گئیں. تو اس وقت پھر صحابہ کی جو صورتحال تھی، جو کنڈیشن تھی، وہ تو آپ کے سامنے ایسے حالات میں کیا حال ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی اب کیا کرے. تو اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حملہ ہوا، اور حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احد میں ہی آپ نے جان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو آپ کی خود تھی، جو پتھر مارے انہوں نے، تو خود کی سلاخیں بھی اندر چلی گئی. تو ٹوپی ہوتی ہے نا، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چہرے کو سیو کرنے کے لیے، دماغ کو سیو کرنے کے لیے تو خود ہوتی ہے، لوہے کی ٹوپی بھی ہوتی ہے، سلاخیں ہوتی ہیں. تو وہ جب پتھر مارے، تیر چلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود کی جو سلاخیں تھیں وہ اندر چلی گئی، وہ بھی لگی. یہ حالت ہو گئی تھی. تو حضرت مالک بن سنان، حضرت سعید بن خدری رضی اللہ عنہ کے والد محترم وہ نکال رہے تھے. یہ کس انداز سے نکالے، یہ تو جان نثار سے آپ ہی تھے. تو جب نکال رہے تھے نا تو اس میں خون مبارک کو چوس بھی گئے، خون مبارک ہی پی گئے. تو حدیث کا مفہوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خون کے ساتھ میرا خون ملے. یہ سنان بن مالک وہ ہیں جو چلتے پھرتے جنتی، چلتے پھرتے کیا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے آمادی کرتے تھے. اب کیوں یہ خوشخبری ملی کہ سنان بن مالک جنتی ہیں، یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، انہوں نے خون مصطفیٰ کا ادب کیا اور حضور کو بے مثل سمجھا، تو حضور کے خون کو بھی بے مثل سمجھا. اگر اپنا جیسا سمجھا ہوگا تو اپنا خون ہی حرام ہے، اسے پینا تو حرام ہے، تو اس کو تو نیچے پھینکا جائے گا. انہوں نے آمینہ کے لام کو اپنا جیسا نہیں سمجھا، انہیں بھی بے مثل سمجھا ہے، ان کے خون کو بھی بے مثل سمجھا ہے. جو اپنے پہ حکم لگتا ہے وہ رسول اللہ پہ نہیں سمجھا، اسی لیے خون پی گئے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا خون تمہارا خون ایک حکم رکھتا ہے، لہذا حرام کام کیا، ناجائز کام کیا. اس پہ دیگر احادیث مبارکہ میں پیش کر سکتا ہوں، اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے. اور سنی ہی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور سنی ہی با ادب ہیں، اور سنی ہی ادب کرنے والے ہیں. جو خون مصطفیٰ کا ادب کر رہے ہیں وہ صحابہ ہیں. انہی صحابہ سے ہمیں یہ میسج ملا ہے، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کے ساتھ جو لگ جاتی ہے وہ جیسا بھی کوئی نہیں. نسبت مصطفیٰ ہو جائے تو وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. تو انہوں نے خون مبارک پیا ہے تو انہوں نے تو خوشخبری دے دی ہے کہ یہ ادب کیا میرے خون کا، تو پھر دولت یہ ہے کہ یہ سنان جنتی ہے. پڑھو عہد کے اندر، عہد کو بھی کون بیان کرے گا،
یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے حضور جیسا کوئی نہیں اور حضور ہی کو رب نے دیا ہے اور انہی کو دیتا ہے، وہی بات تھی۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات تھی۔ تو حضرت سنان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، تیر چل رہے تھے، آپ سے صحابہ دفاع کر رہے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف سے تیر چلا رہے تھے۔ 3 کمانیں اس غزوے میں ٹوٹ گئی۔ کتنی کمانیں؟ 3 کمانیں بھی ٹوٹ گئی، اور پھر وہ تیر چلاتے تو حضور اس وقت وہ یہ لفظ انہوں نے کہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میری جان حضور کی جان سے کم ہے، میرا جسم میری جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے، اور مالک میری جان حضور پہ قربان ہو جائے۔ اور حضور تیر دیتے اور تیر دے کر کہتے اے طلحہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلا۔ اگر ساتھ بھی ہیں حضور نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلا۔ حضرت طلحہ تیر چلاتے، پھر کوئی گزرتا تیر ان کو تیر دو، جی حضور کہے حضرت طلحہ کو تیر دو۔ ماہر تیر تھے، تیر چلانے والے تھے، اور حضرت سعد کا بھی بڑا نام ہے، لیکن اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت طلحہ تیر چلا رہے، تیر ختم، حضور لکڑی دیتے، شاخ دیتے، تو حضرت طلحہ آگے سے کلام ہی نہ کرتے، یا رسول اللہ تیر چاہیے یہاں شاخ، یہاں کیا ہے؟ تو خشک شاخ کو کیا بتا، شاید نہیں سمجھے آپ، خشکی والے یہاں نہیں چلیں گے، یہاں قبر پہ وہی تسبیح کرتی ہے، اور جس کی تسبیح فائدہ دیتی ہے وہ تر شاہ ہے، خشک شاخ بھی تسبیح کرتی ہے لیکن خشکیوں کی قبول نہیں ہوتی، تر والوں کی قبول ہو جاتی ہے۔ مگر ہر شے ہی تسبیح کرتی ہے، جو مرضی اٹھا کے قبر پہ رکھ دو، کیوں نہیں رکھتے؟ وہاں تر رکھتے ہو، وہاں پھولوں والی رکھتے ہو، سبز رکھتے ہو، اس لیے خشک جو ہوتے ہیں وہ خشکی ہوتے ہیں، جو تر ہوتے ہیں فیض پاتے بھی ہیں فیض دیتے بھی، وہ بات تو طریق بھی ہوتی ہے۔ تو یہ خشکیوں والوں کو کیا پتا، صحابہ کا جو انداز ہے اسی کو اپناؤ گے تو مومن ہوگے، جو صحابہ کی سوچ ہے وہ آپ کے اندر آئے گی تو مومن ہوگے، ورنہ صاحب جتنی مرضی ٹیپ ٹاپ ہو مومن نہیں ہو سکتے، منافق رہو گے یا کافر رہو گے، ظاہری یا منافق رہو گے، مومن وہی ہے جسے سوچے صحابہ نصیب ہوئی ہے، انداز صحابہ جس کے پاس ہے اس اندر بتاتا ہے۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا، صرف یہ جنگ نہیں، غزوہ بدر میں بھی دیکھ لو یہاں حضور شاخ دے، اور وہ شاخ لے کر جب چلاتے تو تلوار ہے، وہ تلوار کا کام دیتے، سر پڑاتی ہے، پھر اس شاخ کو سنبھالا جاتا ہے، اس تلوار کو سنبھالا جاتا ہے، حضور نے شاخ ہی دی ہے، سوال ہی نہیں، سوال کیوں نہیں؟ اس لیے انہیں پتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کو اتھارٹیاں دی ہیں، وہ پتھر بھی دیں گے تو گولا بن جائے گا، وہ شاخ بھی دیں گے تو تلوار بن جائے گی، اور یہ تلوار کیا کام کرے گی؟ جو رسول اللہ دیں گے وہ کام کرے گی۔ اس لیے حضور نے شاخ دی اور لکڑی دی، لکڑی لگا کے لگانے تیر کا کام دے۔ ایمان ہو تو صحابہ جیسا، ہمارے ادھر کوئی بات نہیں جائے، یہ شیخ نے کیا دے دیا، ادھر ہی مارا گیا، اور تیرے بات عقیدت نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے، عقیدت صحیح رکھ، تجھے کیا پتا انہوں نے کیا دیا ہے۔ یہ تلواروں سے بھی بڑھ کے کام کرے گا، یہ پیسوں سے بھی بڑھ کے کام کرے گا، لیکن صحابہ کی سوچ نصیب ہو تو پھر اس لیے اگر مرید بننا ہے صحیح تو پھر صحابہ کو دیکھو، اور مرشد رسول اللہ ہے، مرید صحابہ، پھر تمہیں پتا چلے کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ یہ نام کی پیری مریدیاں چل رہی ہیں، پیری مریدی کی ہے تو صحابہ نے کی ہے، وہ انہوں نے مر کے بتایا ہے کہ مرید مر جاتا ہے اور مرید مرا ہی ہوتا ہے مرشد کی سانس میں، بس جو وہ کہے وہی کرنا ہے، ان کے اشاروں پہ چلتا ہے، اپنی خواہشیں نہیں، یہاں سے نہیں، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو۔ تو یہ نفس کا مرید ہے، یہ شہر کا مرید نہیں ہے۔ جو مرید ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، وہ اپنی جان کو اپنے مرشد کی چاہ پہ قربان کرتا ہے، اور پکا امتی وہ ہوتا ہے، اور کامل امتی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش اپنے آقا پہ قربان کرے۔ اب صحابہ کی زندگیاں ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیر چلاتی ہے، ایمان دیکھو نا، شاخ لے کے چلا رہی، اور پھر حضور کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہاں حضرت طلحہ، وہ ابو طلحہ ہیں، یہ طلحہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے سامنے آ گئے، ظاہر ہے وہ تیر چل پڑے ادھر سے، وہ ظالم کا تو ہدف ان کا حضور تھے،
کے بڑے تو حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو حضور کی طرف رخ کیا اور حضرت طلحہ آ گیا اور پھر ان پہ تیر تو آئے ہیں، تیر آئے، وہ آپ تلوار سے وار بھی روک رہے ہیں، تیر بھی آ رہے ہیں، جسم پہ رہے ہیں، اور پھر اس ظالم کا حضور سے دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دفاع کر رہے، ہاتھ سے بھی روکا جاتا، ہاتھ زخمی ہو گیا، ایک وقت میں آتا ہے کہ انگلی کٹ گئی، اور وہ ایسے دفاع کر رہے تھے آگے، وہ حضور کو شہید کرنا چاہتا تھا، وہ خبیث، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے ڈال پڑا اور پھر تیر کھاتے رہے، اس کے بعد روکتے رہے، وہ ہاتھ زخمی ہو گیا، انگلی کٹ گئی، اور اتنے زخم آپ کو آئے، 80 زخم حضرت طلحہ کو آئے اور آپ شہید ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اتنے زخم آپ کو آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے، تو جب آپ پانی پہ چھینٹے مارے، ہوش میں آئے، اور جب ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ 80 تیر، 80 زخم ہے اور تلوار ہاتھ سے روک رہی ہے ان کا دفاع کرتے ہوئے، اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب چھینٹا لگایا جاتا ہے ہوش میں آتے ہیں، تو ہوش میں آتے ہوئے زبان پہ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہی ہے، رسول اللہ کیسے ہے؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے فراز الرسول، اسے کہتے ہیں کامل۔ اصل ادھر کوئی اور بات ہے؟ بس رسول اللہ، یہ ظالم صحابہ میں بولتے اور خبیثوں، یہ دین اور ایمان صحابہ سے ملا ہے، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ مضبوطیاں یہ صحابہ سے ملی ہیں، صحابہ ہی حضور تک پہنچانے کے خود ہیں، ان کے ذریعے دین ایمان، یہ قربانیاں ان کی، آج جو آپ بیٹھے ہو یہ ان کی قربانیاں ہیں، آج جو آپ محفوظ ہو ان کی قربانیاں ہیں، آج آپ مضبوط ہو تو ان کی قربانیاں ہیں، آج جو بھی ہیں ذریعہ صحابہ کے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن نے دیکھا ہی حضور کو ہے۔ دیکھو آج مقام کیا مرتبہ کیا ہے، میں ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے کی ہے تو اس لیے کی ہے، اور جنہوں نے میرے صحابہ سے نفرت کی ہے اس لیے کیا ہے، اس کے دل میں میری نفرت ہے۔ یہ مقام ملا ہے، صحابہ کو ملا ہے، قربانیاں ہیں، جتنی قربانیاں تھی۔ تو یہ جو حضرت طلحہ ہیں شہید نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے ہیں، ہوش میں آتے ہوئے جب پوچھا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو مجھے تمہارے پاس بھیجا، یہ پوچھو حضرت طلحہ کا حال کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو قربانیاں دیتے ہیں پھر یار پوچھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، پتہ سارا کچھ ہے، آگے پتہ چلے جو حضور کا دفاع کرنے والے ہیں حضور کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اب پوچھو وہ خیریت سے ہیں، اس پر کہا الحمدللہ، پھر اگلا جملہ تھا اب اس کے بعد جو کوئی بھی مصیبت آئے ہمارے لیے آسان ہے، میرے آقا ٹھیک ہے؟ تو جب جواب ملا حضور نے تو مجھے بھیجا ہے، جاؤ طلحہ کے بعد انہیں پوچھو خیریت سے ہیں، کہا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خیریت سے ہیں تو پھر ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے بولنا ہی سیکھا ہے، اعتراض کرے سیکھے ہیں، مرزا چیرمی چنمی جیسے جتنے بھی کتے ہیں انہوں نے اعتراض سیکھے ہیں، ذرا ماں کو کٹواؤں نا، ذرا آگے آگے اپنے بیٹے کو کٹواؤں نا، ذرا تو اپنی بیٹی کو بھی کٹواؤں نا، اونٹوں کے درمیان باندھ کے حصے کرواؤں نا ذرا، پھر میں دیکھوں کون کوئی بولے تو تیرا کیا ہوگا۔ لیکن کتوں تمہیں یہ مصیبت آئی نہیں، تمہیں یہ تکلیف آئی نہیں، یہ حضور کے یار ہیں جنہیں حضور کے لیے اپنے ٹانگے بھی کٹوا دی، اپنے بازو بھی کٹوا دیے ہیں، اپنے بچے بھی کٹوا دیے ہیں، اپنے بیٹے کٹوائے، اپنے خامن کٹوا دیے ہیں، زوجین نے خامن شہید ہو گئے ہیں، باپ شہید ہو گیا ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی صبر کے پہاڑ بنی ہے۔ تم ظالموں سے صحابہ پہ بولتے ہو، ان کے متعلق بکواس کرتے ہو، تمہارا وہ کانٹا لگائے پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ جیل میں کوئی کانٹے پھر ہم دیکھتے ہیں، اس پہ کوئی بات کرے تو آگ لگ جاتی ہے، یہ کیا ہے جیسے دھدار کتے بھی ہوں تمہارے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، بدترین ہے وہ۔ صحابہ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے ماڈل ہیں، ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہی کے پیچھے رہ کر بندہ آگے جائے گا۔ اب اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور صحابہ کا انداز ہے، 80 زخم کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے تو پھر ہر مصیبت ڈھیر ہے،
یہ پھر مقام ملا کہ نہیں ملا؟ آج کا دن طلحہ کا دن ہے. تو حضور کہتے ہیں طلحہ تم نے حق ادا کر دیا. یہ حضرت طلحہ تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نکل گئی, تیر لگا نا تو آنکھ باہر آ گئی. بیلا یہ میں بول رہا ہوں بڑا آسان ہے بولنا, ادھر تو سوئی لگ جائے تو جمپ لگ جاتا ہے, پھر بھاگتے ہیں تکلیف. بیلا نکل گیا, تیر لگا ہوا ہے, پھر بھی حضور کو نہیں بھولے. یہ ہے ایمان. ہمیں ذرا تکلیف ہو نماز گئی, تھوڑا باہر ہو گیا جماعت گئی, جمعہ بھی گیا باہر ہو گیا. نہیں ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہیں, کچھ تھوڑا سا ہو جائے ہماری نمازیں معاف ہو جائیں یا کچھ ہو جائے نماز نہ پڑھنی پڑے, یہ ہو جائے پھر ڈاکٹروں کے بعد ہزار روپیہ لگا کر دوائیاں لیتی ہیں, خدا کی طرف نہیں آتے کہ خدا کو راضی کر لے, خدا کے مصطفیٰ کی طرف آ جائیں. ان کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے, ان کی اتباع نہیں ہے, ان کی اطاعت نہیں ہے, ادھر نہیں. آنکھ نکل گئی ہے پھر کی بارگاہ مصرفی میں آ رہے ہیں. انہیں پتا ہے ایک ہی تو ہمارے پاس آقا ہیں, محبوب ہیں, ہر شہر کی دعا یہاں ہے. اور حضور نے بھی یہ نہیں کہا قتادہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہی حضور نے ڈیلا ان کا پکڑا, آنکھ میں لگایا. اب حضور کے دعا کے شفا کو بھی دیکھو. حضور نے جب لگایا لگانے کے بعد دعا کر دی. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی وہ آنکھ جو ایک تھی پہلے, تو دوسری جو حضور کے ذریعے ملی اس کی بینائی تیز ہو گئی, وہ زیادہ روشن ہو گئی, پہلی آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. یہ حضور کے ذریعے ملی ہے. اب بات جو کند ذہن ہوتی ہیں وہ جن کا اندر خراب ہوتا ہے, وہ جو اللہ نے دی تو اس کی آنکھ کم ہے اور جو رسول نے دی اس کی آنکھ زیادہ ہوتی ہے. اور وہ پلید و پلید ہی رہنا ہے, اندر کالا ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں, اندر اجالا ہو تو پھر بس سمجھ میں آ جاتی ہے. اور وہ ماں باپ کے ذریعے ملی ہے یا آمنہ کے رات کے ذریعے ملی ہے, تو جو حضور کے ذریعے ملتی ہے تو یقینا روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کا معجزہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آنکھ جب ان کے حق میں رکھی اور دعا فرمائی, اللہم یا اللہ اس کو جمال دے دے, اس کو جمال دے دے. یہ کہنے ہی تھا تو جمال آ گیا. حضور کی قبولیت اتنی ہے, ابھی تو پھر موقع نہیں ہے کیونکہ بات بھی بڑھ جاتی ہے. میں ذرا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد سے فارغ ہوئے, واقعہ تو بہت لمبا ہے, جب فارغ ہوئے تو واپسی پھر مدینہ شریف کی طرف. جب روانگی ہوئی تو پھر راستے میں ملاقاتیں بھی, اب مدینہ کی طرف چل پڑے. تو ایک عورت ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, ان سے وہ قبیلہ جہش کی تھی, قبیلہ جہش کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے احتسبی, اے صحابیہ مصیبت پر صبر کر کے اللہ سے ثواب طلب کرو, اللہ سے ثواب طلب کرو. یہ میں نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ ہمارے وہاں کوئی پتہ نہیں کیسی تقسیم ہو رہی ہے, لوگ ثواب کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ثواب اور آپ کا قرب نہیں, کوئی اور چیز ہے. اور ثواب اللہ کو فرما رہا ہے, ثواب جو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صبر کر کے ثواب طلب کرو. تو ثواب طلب نہیں کرنا تو پھر کیا طلب کرنا؟ وہ کہہ دیتے ہیں درود بھیجنے سے, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے. تو کوئی سلام پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا, اور درود پڑھنے کی فضیلت کم ہے. مجھے تو کوئی حدیث ایسی نہیں ملی, میں نے تو کثرت سے حدیثیں بات دیکھی ہے درود شریف کے متعلق. سلام کی بھی فضیلت ہے, لیکن ایک دفعہ آپ درود پڑھیں, آپ کمینے سے کمینے بھی ہو نا, رب آپ کو نہیں دیکھتا, مصطفیٰ کو دیکھ کے 10 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. 10 مرتبہ ایک نظر نہیں, رب کی مان ایک نظر. تو یار میں ایک کے لیے دعا کریں, ایک دفعہ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیج, اللہ 10 مرتبہ دیکھتا ہے, تو بار بار بھیجے تو کتنی مرتبہ بھیجتا ہے. مگر درود شریف کی بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ شعر ہمارے کون سے علماء حق نے لکھے ہیں. تو ایسے شعر تم نے بیان کرنا تو لوگوں کو فضیلت بتاؤ کہ درود کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے. تو درود پڑھنے کے کوئی جواب نہیں ملتا, درود پڑھنے سے رب کی رحمت ملتی ہے, رب کی نگاہ ملتی ہے. اتنا جس پہ رب نظر فرمائے اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں. لیکن ثواب کی بات کرنا, حضور نے فرمایا اے ہمنا
بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اے ہمنا احتسبی، مصیبت پر صبر کر کے خدا سے سب ثواب طلب کر. اور فرمایا ہمنا تیرے خالو فوت ہو گئے، ماموں فوت ہو گئے. عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. فرمایا تمہارے ماموں شہید انہوں نے آگے سکا اللہ انہیں بخشے، اللہ ان کی بخشی فرمائے اور انہیں شہادت مبارک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتسبی، مصیبت پر صبر کر کے ثواب طلب کرو. تمہارے شاید تمہارا باپ آپ نے فرمایا شہید ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ انہیں بخشے. پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ساتھ کیا انہیں شہادت بھی مبارک ہو. فرمایا احتسبی کہ منا مصیبت پر صبر کر کے ثواب طلب کرو. تمہارے خامد شہید ہو گئے، وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ مفت میں دی ہوئی ہے جس کی ہمیں قدر کوئی نہیں. اس لیے میرا نماز کی اتنی غفلت اتنی ہے، نہ ماں باپ کا عادت بس اپنی ہے. میں اپنے آپ، میرا جسم ٹھیک رہنا چاہیے، میری گناہ ٹھیک رہنی چاہیے. تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ میں ٹھیک رہوں. جانور اپنے آپ کو چاہتا ہے میں خراب ہو جاؤں، وہ بھی چاہتا ہے میں ٹھیک رہوں. تو جانور کی صفت اور مومن کی صفت ایک ہو جائے گی. مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، صرف وہ اپنے آقا کے امتیوں کو دیکھتا ہے، خدا کے مہمانوں کو دیکھتا ہے، خدا کی مخلوق کو دیکھتا ہے، وہ جانے دیتا ہے. یہاں نفسی نفسی ہے. مصعب بن عمیر کو پڑھ کے دیکھو وہ کون ہستی تھی، لیکن جب حضرت عمران نے سنا نا چیخ نکل گئی، آہ نکل گئی. باپ کا سن کے آہ نہیں نکلی، ماموں کا سن کے آہ نہیں نکلی. جب ان کے بارے میں سنا تو آہ نکل گئی. حضرت عمران ان کا سن کے آہ نہیں نکلی اور خامن کا سن کے کہاں بچے چھوٹے ہیں. اس وجہ سے مجھے یہ آہ نکلی ہے کہ وہ یتیم ہو گئی. تو وہی تو کفالت کرتے تھے، ان کے خامن، میرا خامن ان کا باپ وہی تو کرتے تھے. شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو انعام ہے، وہ تو بہت انعام ہے. مجھے بچے یاد آ گئے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو حضور نے دعا کر دی، حضور نے شہداء کے لیے بھی دعا کر دی، حضرت ہمنا کے لیے بھی دعا کر دی، اور حضرت ہمنا حضرت مصعب بن عمیر کے بیٹوں کے لیے بھی دعا کر دی. اور اس سے بڑی دولت کیا ہے جن کے لیے حضور دعا کرتے. پھر ایک اور عورت ابھی حضور سے نہیں ملی، راستے میں ان کا قافلے سے رابطہ ہوا. قافلے والوں سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا. ترتیب اس کے آگے بھی تھی، باپ شہید ہو گیا ہے. میرے آقا کا کیا حال؟ کیا پوچھا؟ باپ شہید ہو گئے ہیں. پھر کوئی رونا دھونا نہیں، میرے آقا کا کیا ہے؟ کیا حضور ٹھیک ہے؟ پھر ایک کو پوچھا، ایک نے پھر بتایا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے. کہا میرے آقا کا کیا ہے؟ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کیا وہ ایمان تھے، اس نے کہا ماڈل سے آقا. دیکھو وہ عورتیں ہیں اور ان کے حوصلے دیکھو. یہاں تو مرد رہ گئی ہیں، یہاں ذرا تکلیف آ جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں. یہاں تو باپ بھی شہید ہے، ہاں تو بھائی بھی شہید ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار جو ہر شے بلا دیتی ہے. یہاں ہو گیا پھر مل رہا ہے کہ حضور ٹھیک ہے، پھر بھی اطمینان نہیں. اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے چہرے سے آمنہ کے لال کے چہرے کو نہ دیکھو. پھر جب انہوں نے کہا وہ ہے حضور، وہ آگے ہوئی تو حضور کو دیکھا. 3 شہادتیں ہیں اور عورت ہے، اور کتنی قریبی، باپ خامد بھائی کتنا قریبی ہے. اور 3 شہادتوں کے باوجود حضور جس سے آگے کوئی نہیں، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ہوتی ہے اسے وہی نظر آتا ہے. یہ ماڈل ایسے آقا، یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، چلنا بڑا مشکل ہے. اب اندازہ لگائے نا، اس لیے کہا تھا کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا. یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں.
یہ ہمارے شیر ہیں، ان کا کردار ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں رہی. یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. یہ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر نگاہ مصطفیٰ ہوئی، جن کے دل کو حضور نے چمکایا، جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جن کو تعلیم رسول اللہ نے دی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ان ماؤں بہنوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، وگرنہ یہ اسی طرح ہی گھوڑی پھرتی رہے گی اور گھروں میں آگ لگاتی رہے گی اور گھر کے گھر تباہ ہوتے رہیں گے اور یہ فتنہ بڑھتا جائے گا اور یہ شیطانیت اور بڑھتی جائے گی جب تک کہ تم بچی کی تربیت نہیں کرو گے کہ بچی یہی ظلم کرے گی، یہی ستم کرے گی. آج دکھ بھی یہی ہے کہ نہ ماں باپ کی تربیت نہ اولاد کی تربیت، صرف موبائل کی تربیت یا سکول کا ماحول انگریزی اور ادھر سے بچوں کے بگڑے ہوئے ماحول اور ڈنگر جو استاد ہیں ان کے ماحول، پھرے ہوئے استادوں کے بول. بچوں شتر پہ بھار ہو کر پھر رہے ہیں اور بڑوں پہ گفتگو کر رہے ہیں. نہ نبیوں کا احترام، نہ صحابہ کا احترام، نہ آل رسول کا احترام، نہ ازواج رسول کا احترام، نہ اولیاء کا احترام، نہ والدین کا احترام، نہ کسی کو بندہ سمجھ رہے ہیں بلکہ اپنی ہی شہوت میں ڈوبے ہوئے ہیں. عورتیں مرد، احترام سے مرد عورت، بدتمیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور بدتمیزی جانوروں کی طرح عام ہو رہی ہے. پتہ نہیں چل رہا یہ جانور ہے یا انسان ہے، کھا کیسے رہا ہے، پی کیسے رہا ہے، لیٹ کیسے رہی ہیں. وہ کوئی امتیاز بھی ہے یا نہیں ان کے اندر، امتیاز اٹھتا جا رہا ہے. اس کی مین وجہ ماں باپ کی تربیت نہ کرنا. ماں باپ کی خود بھی تربیت نہیں تو نہ پھر اولاد کی تربیت ہے، نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی تربیت ہو جائے. وہ جانتی ہوں گے اللہ ماشاء اللہ جن کی خود ہوئی ہو تو اولاد میں بھی کنورٹ ہو، ان میں بھی منتقل ہو، یا پھر کسی اچھے بندے کے پاس، علماء کے پاس بھیجیں، ان کی تربیت کریں. آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے گھر گھر میں. بچے تو مان ہی نہیں رہے، وہ ماں کو ماں نہیں مان رہے، باپ کو باپ نہیں مان رہے. بہت سے بولتے ہیں نہ ماں پہ مار ہوتی ہے پھر باپ ہوتا ہے، تو پھر رونے کی جب تربیت نہیں کرنی. 12 سال کے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، 10 سال کے بچے کی تربیت ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے تربیت شروع ہو جاتی ہے، پھر گود میں تربیت ہوتی ہے، پھر ماحول میں تربیت ہوتی ہے. ماں کے ماحول کو بچہ ایکسپٹ کرتا ہے، باپ کے ماحول کے بچہ ایکسپٹ کرتا ہے. ماں جب اس کے سامنے وہ گالی دے گی تو وہی سیکھے گا. ماں جب اس کے سامنے جھوٹ بولے گی، باپ بولے گا وہ سیکھے گا. ماں غیبت کرے گی تو وہ سیکھے گا، ماں جھوٹ بولے گی وہ سیکھے گا. ماں پہ پردگی کرے گی تو وہ بچی سیکھے گی، اور باپ ایسے لفظ بولے گا، ایسا انداز اختیار کرے گا، وہ بچہ سیکھے گا. اس لیے آدھا بچہ گھر سے ہی برباد ہوتا ہے اور آدھا بچہ گھر سے ہی آباد ہو جاتا ہے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحابہ کی جو تربیت ہے رسول اللہ نے کی ہے، صحابیہ کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے. پھر صحابہ اور صحابیات کے گھروں میں جو ماحول تھا غلام نے لیا ہے، تو اس لیے وہ ہمارے ماڈل بن گئے، وہ ہمارے مقتدا بن گئے ہیں. کبھی موقع ملا تو پھر اس کو بھی ہائلائٹ کریں گے. یہ بھی تو بتا رہے جنگوں میں ان کی عادت کیا تھی، صحابہ کی ان کا کردار کیا تھا، صحابیات کا کردار کیا تھا، کس انداز میں انہوں نے جانیں بھی دی ہیں، اس کے بعد صبر کا دامن بھی چھوڑا. آخری بات کر کے مطلب ابن ماجہ میں یہ بھی سبب موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ، تو حضرت جابر کے والد محترم عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بھی احد میں، اور احد میں سب سے پہلے شہید ہی آپ، سب سے پہلے شہید حضرت جابر رضی اللہ کے والد عبداللہ ہیں. اور انہوں نے پہلے خواب میں دیکھا اور خواب میں انہیں حضرت عبداللہ بن دینار کیا ان کا نام مجھے یاد نہیں، ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا، وہ بدر میں شہید ہوئے تھے. کہا وہ زندہ؟ انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، آپ بھی. یہ کون سے یہ جرمی جیسے اور یہ دوسرے رافضی یہ خارجی پتہ نہیں کون سے جراثیم ہیں، وہ خواب میں کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے پاس آنے والے ہو. انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ذکر کیا تو حضور نے میں شہادت کی طرف اشارہ ہے. جانے سے پہلے انہیں بتا دیا گیا آپ واپس نہیں آئیں گے، آگے جائیں گے. حضرت عبداللہ نے پہلے یہ خواب کو واضح کیا اور حضرت عبداللہ نے پھر اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیٹیاں تھیں نا، حضرت جابر کی بہنیں تھیں تو قرض بھی تھا، تو کہا ان کا خیال کرنا، وہ میرا قرض بھی اتار دینا، میرا قرض بھی. یہ دیکھو جن کا دل اللہ اس کے رسول سے لگا ہوا ہے، ادھر اڑا پتے اڑا مال تو مال کھائی جاتے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں. اور پھر قرض لیتے ہیں، کس شوق میں لیتے ہو، کس شوق میں لیتے ہو؟ کوٹھیاں بننا ہے، کس نے اجازت دیا کوٹھی بنانے کے لیے؟ تم قرض لو،
یہ مال آ جائے بینک سے سود لے رہے ہیں. یہ فیکٹریوں والے اچھے بھی ہیں لیکن وہ بھی ہیں جو پیسہ دیتے ہیں بینک سے اسے سود دیتے ہیں. کس لیے؟ مال بڑھانے کے لیے. تجھے کون سی بیماری ہے؟ کس نے کہا ہے سود لو؟ مر چلے ہو، خنزیر کھانا پڑے گا تمہیں. آپ یہ تیری حالت ہو گئی ہے. کتا کھانا پڑے گا، یہ حالت ہو گئی ہے. جب ایسی حالت ہو تو پھر تو حرام کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جان بچانے کے لیے. تو ایسی کس کی حالت ہے کہ اسے کتے کھانے کی ضرورت پڑے؟ ادھر جو سود کھاتا ہے اسے کو کھوتا کھا لو گے. تو کھوتا کھانے پہ تیار نہیں تو کھوتے سے بڑا سود ہے. کھوتے کی حرمت سننی ہے، گدھے کی حرمت سننی ہے، کچی نہیں ہے. یہ کچ والا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کار کر تو کافر نہیں ہوتا. سود کی حرمت قطعی ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا. اور یہ اس سے زیادہ خراب ہے سود. لیکن سود کھا رہی اور پیسے بڑھا رہی ہیں. ادھر لوگ ڈیفالٹر بن گئے ہیں، کتنا قرض لیا ہوا اور کام بھی چلا رہے ہیں. لاکھوں کے مقروض بھی ہیں اور کروڑوں کے مالک بھی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کس شوق میں قرض لے رہے ہو؟ قرض سے تو بچنا چاہیے. لیکن وجہ کیا ہے؟ تھوڑے پہ نہیں رکتے ہم. ضرورت پوری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا ایک سوٹ نہیں 6 چاہیے ہمیں، یہ بھی چاہیے. یہ اسی وجہ سے قرض ہے. قرض سے بچو. یہ تو شہید کو بھی معاف نہیں. ہاں ایک حدیث جو آتی ہے حدیث پر لیکن وہ ضعیف ہے. اس میں آتا ہے کہ شہید باہر کو قرض معاف ہوتا، لیکن وہ قطعی یقینی بات نہیں ہے. جو دریا میں شہید ہوتی ہیں ان کی بات حدیث پاک میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے. لیکن وہ بات کرنا چاہتا قرض ہے تو کیا جنگ میں جانا ہے، اشارہ بھی ہو گیا شہید ہو جانا. کہا جابر میرا قرض اتار دیا. اب جب وہ گئے نا حضرت عبداللہ تو شہید ہو گئے. سب سے پہلے آپ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان رہتے ہیں. والد صاحب شہید ہو گئے، مسئلہ کیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، اس طرح کی حالت کی گئی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ملال میں رہتا تھا. وہ آل بھی تھی، بچے تھے، ان کی بیٹیاں اور آپ کی کفالت حضرت جابر کی، اور پھر قرض بھی انسان تھا وہ بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض آپ نے پوچھا نا، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالت کیا ہے. جب پوچھا نا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہا یہ ایک تو بچے، بیٹیاں، بہنیں، ساتھ کو مسئلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر میں بتاؤں آپ کے والد سے اللہ پاک نے کیا کرا. اب یہ ہے حضور کی شان اور اس پہ ہے سارے صحابہ اور سارے سنیوں کا ایمان کہ زمین پہ کھڑے ہو کے ہر شاید دیکھ رہی ہے اور جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اگر یہ ابن ماجہ میں جس بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں اعلیٰ اخبرو، اے جابر میں نہ بتاؤں تجھے کہ اللہ نے تیرے باپ سے کیا کرام کیا. یہ کون بتا سکتا؟ یہ 200 دفعہ بھی جان کے آئے نا تو یہ نہیں بتا سکتی کل کیا ہونے والا بتا سکتے. وہ تو کیسے ہیں جو یہ آلے کے ذریعے بتاتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں. فلکیات کو مان لیتے کل بارش ہوگی. جو حضور کو نہیں نہ مانتا وہ بھی کہتا کہ کل بارش ہوگی. وہ تو حضور کے علم گیا تو نہیں مانتا. تو یہ جو انگریز کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے اس کے ذریعے اور ایک علم ہے، اس علم کے ذریعے تم مان رہا ہے کہ کل بارش ہوگی، کل موسم ایسا ہوگا. اب کہا آپ کلمہ پڑھ لو صحیح. یہ تو کیسے ہیں حضور کے کیسے نہیں. حضور کو رب بتاتا اور آپ کے بتانے سے حضور آگے بتاتے ہیں. اور حضور کا علم رب کا دیا ہوا قطعی یقینی علم ہے. اس کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ظنی نہیں ہے، یہ وحی خدا سے آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد شہید ہو گئے. تو حضور فرماتے ہیں جابر اللہ نے آپ کے والد سے بغیر پردے کے کلام اور آج سے پہلے کسی سے بھی اللہ نے بے پردہ کلام نہیں کیا. صرف تمہارے والد ہیں جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ بے پردہ ہم کلام ہوا ہے. حضور کو پتا ہے کہ اللہ کس سے کلام کو مانتا. روحیں تو چلی گئی. یہ کہتے ہیں حضور کو اپنے آپ کا نہیں پتا. آپ نے کہا اپنی خیر بنا، تیرے پتا چل جائے گا. مرنے سے پہلے ہی تجھے پتا چلے گا جب تیرے سامنے آئیں گے اسرائیل جوڑی شکل میں. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کس کو پتا تھا کس کو پتا نہیں. اور تو نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے اللہ نے کلام نہیں کیا. ہاں جابر کیا ہے تو تیرے باپ سے کیا ہے. یہ اللہ اور اس بندے کی باتیں ہیں جو حضور نے ہائی لائٹ کی. کیا کلام کیا. اللہ پاک نے ان سے کہا، فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عبداللہ سے فرمایا ماں تمنا کر، خواہش کر، اللہ دینے والا ہے.
مانگو جب مجھ پہ جان دی ہے، والیہ قربان کی ہے، تو اب خواہش کرو، تمنا کرو. تو ان کی تمنا یہ تھی مالک پھر بھیج، پھر کٹ جاؤ، زندہ کر. پھر اسی طرح تیری راہ میں قدر ہوں. اتنا مزہ ہے، اتنا لطف ہے کہ قطرہ بعد میں گرتا ہے، تیرا حسن تام کے جلوے نظر آتے ہیں، تیرے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں کہ درد کہاں رہتی ہے. وہ مزہ، وہ لطف پھر جائیں، پھر نصیب ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، جو آ گیا پھر اسے آنا نہیں، یعنی پھر اس طرح زندگی میں رہنا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارا. تو پھر انہوں نے کہا مالک میری طرف سے یہ پیغام بھی دے دے. تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بھی آیت کریم ہے، مت گمان کرنا جو میری راہ میں قتل ہوئے ہیں اور جنہیں میری راہ میں قتل کر دیا گیا، مت گمان کرنا وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. فرحین بما آتاهم من فضلہ، یہ اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو عطا فرمایا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں. ابھی جو ملے نہیں ان تک بھی پریشان نہ ہونا. لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی غمگین ہے. اب وہ جو ہے بعد والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. یہاں تو موجے ہی موجے، یہاں تو رب کے انوار ہیں، یہاں تو رب کا قرب ہے، یہاں تو جنتی نعمتیں ہیں. یہ تو دنیا ہے مصیبت کا گھر، وہاں سے تو شہادت کا مقام پا کر آئے ہیں اور مزہ اتنا ہے. تم پریشان نہ ہونا، بس یہ ایک بار لگے گی، اس کے بعد دیکھنا اللہ کیا عطا فرماتا ہے، کیا دولتیں نصیب ہوتی ہیں. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں صحابہ کرام اور حضور کی ہر نسبت حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.